دعا کا شرف قبولیت۔ اور کوٹیشن کی بات تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ میاں صاحب بڑی دور سے فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے متعدد بار مجھ سے ایک کتاب کی کوٹیشن مانگی تھی۔ یہ کتاب 50,000 کی تعداد میں شائع ہونی تھی۔ میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ کتاب کو شائع کرنے سے پہلے میں پڑھوں اور دیکھوں کہ جو کتاب ہم پریس میں بھیج رہے ہیں اس کا مواد بھی درست ہے کہ نہیں۔ میں اس کتاب کو سرسری پڑھ چکا تھا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کتاب و سنت سے تائید نہیں ہوتی۔ کیا میں اسے شائع کر دوں؟ میں نے کئی بار سوچا کہ مالی منافعت کافی تھی۔ اگر فی نسخہ معمولی سا بھی منافع لیا جائے تو خاصی بچت ہوگی۔ میاں صاحب کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ مجھے جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مہیا کر دیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب فون پر ہیں اور مجھ سے کوٹیشن کا مطالبہ کریں گے، اور پھر میری نگاہیں آسمانوں والے کی طرف اٹھ گئیں۔ چند لمحات تھے۔ یا اللہ، میں میاں صاحب کو راضی کروں یا تیری ذات کی رضا حاصل کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ میاں صاحب ناراض ہوں۔ اب تیری ہی ذات ہے جو مجھے اس مسئلے میں مدد کر سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ میاں صاحب سے گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے پوچھتے ہی سوال کیا کہ آپ نے کوٹیشن ارسال نہیں کی۔ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے انہی پر سوال داغ دیا۔ میاں صاحب، آپ نے یہ کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں؟ حسب متوقع جواب ملا، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ میاں صاحب، یہ جو آپ اتنی محنت اور کوشش سے کتابیں شائع کرتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ان کتب کو شائع کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے ان کا معائنہ کروا لیں، تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی بات موجود ہو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے نکال دیا جائے؟ ہم کہیں غلطی سے کوئی ایسی بات شائع نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میں نے بڑی محبت سے گزارش کی تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخش دیا۔ میاں صاحب کی گفتگو کا انداز ہی بدل گیا۔ وہ کہنے لگے، ان لکھاریوں کا بیڑا غرق ہو۔ میں نے اپنے ملازمین سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ کتاب کا اچھی طرح باریک بینی سے جائزہ لے لیا کریں، ان میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر بات لمبی ہوتی چلی گئی اور کوٹیشن بیچ میں ہی رہ گئی۔ الحمدللہ میری دعا قبول ہو چکی تھی۔